السلام علیکم خواتین و حضرات. تنویر مفتی، سائیکالوجسٹ، سائیکو تھراپسٹ. آج دوسرا پروگرام شروع کرتے ہیں. اس چینل کا نام جو میرے ذہن میں ہے اور میرا خیال ہے وہی رکھ لیا جائے، من کی دنیا. یہ میرے ذہن میں علامہ اقبال کا جو شعر ہے اس سے آیا، اپنے من کی دنیا میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اس لحاظ سے من کی دنیا، وہ جو اندر کی دنیا ہے، اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہوا ہے کہ یہ من کی دنیا جو اندر کی دنیا ہے، اس میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. کہ زندگی کا مطلب ہے وہ میری زندگی اور اس کے متعلق جو بھی ہے. تو یہ نفسیات ہے کیا؟ نفس ہے کیا؟ کس کو یہ نفس کہا جاتا ہے؟ پہلے تو اسی پہ خاصا ابہام پایا جاتا ہے، خاص کر ہمارے ملکوں میں، ایشیا کے ملکوں میں، افریقہ کے ملکوں میں اس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں، مختلف. اچھا، بڑی دلچسپ بات ہے کہ نفس کا لفظ 1400 سال پہلے ایک کتاب میں آیا، قرآن. اللہ تعالیٰ نے اس کو 1400 سال پہلے اپنی کتاب میں اس کے متعلق لکھا، نفس. یورپ میں تو یہ علم 200-250 سال سے زیادہ پرانا نہیں ہے. پہلے یہ نفسیات اور فلسفہ، سائیکالوجی اور فلسفی ایک ہی سبجیکٹ فلسفی کے اندر ہی آتے تھے. تو یہ تو کوئی 200 سال، 250 سال پہلے اس کو فلسفی سے علیحدہ کر کے ایک علیحدہ مضمون کے طور پہ دیکھا گیا، پڑھا گیا، اور اب تو اس کو سائنس سمجھا جاتا ہے اور سائنس ہی کہا جاتا ہے. تو یہ نفس جو ہے، تو یہ دلچسپ بات ہے کہ 1400 سال پہلے یہ قرآن میں ہی یہ لفظ آ گیا تھا کہ نفس. لیکن انفارچونیٹلی اس لفظ کا جو مطلب، اس کے کئی مطلب نکالے گئے ہوئے ہیں، خاص کر ہماری سوسائٹیز میں وہ کچھ بڑے عجیب سے ہیں. مثلا آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، نفس کو قابو کرو، نفس کو کنٹرول رکھو. تو وہ یہ کون سی میرے اندر کون سی چیز ہے جو میرے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے یا میرے اپنے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے؟ یہ شاید نفس کا مطلب نہیں ہے. قابو کرو، کنٹرول کرو، یہ کون سی چیز ہے جس کو قابو کرنا یا کنٹرول کرنا ہے؟ تو یہ مطلب نہیں. یہ اندر کی ایک دنیا. انسانی بچہ یہ لے کر پیدا نہیں ہوتا. انسانی بچہ جینیٹکلی تو اس کے خد و خال ماں باپ سے مل سکتے ہیں، ناک باپ پہ چلا گیا، آنکھیں ماں پہ چلی گئی، یہ تو جینیٹکس ہے. یا کچھ بیماریاں، موروثی بیماریاں جو جینیٹکس کی وجہ سے بعض دفعہ ٹرانسفر ہو جاتی ہیں بچوں میں. تو لیکن وہ اس کو نفس نہیں کہتے. نفس بچے کی پیدائش کے بعد زندگی کے سفر میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جو کچھ ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، اس میں ایک اندر کی دنیا بھی فارم کرتی چلی جاتی ہے. لہذا جو پیدائش کے فوراً بعد سے والدین کے ساتھ جو آپ کا ریلیشن شپ ہے، اٹیچمنٹ ہے، اس کی ایک بہت ویلیو ہے اور اس کے امپیکٹ جو ہیں عموماً ساری زندگی رہتے ہیں. لہٰذا ان رشتوں سے
ماں کے ساتھ سب سے پہلا رشتہ، اس کے بعد باپ، بہن بھائی، معاشرہ، اسکول، سوسائٹی، یہ سارے، یہ اندر کی دنیا باہر کی دنیا کے ساتھ ساتھ فارمیٹ ہوتی چلی جاتی ہے. لہٰذا بعض نفسیات دان جن میں سیگمنڈ فرائڈ جو ہیں وہ شامل ہیں، وہ بچے کی زندگی کے پہلے 5-6 سال کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ یہ وہ سال ہوتے ہیں جس میں اس کی جو باؤنڈریز ہیں، جو بیسمنٹس ہیں، وہ تیار ہوتی ہیں، وہ تیار ہو جاتی ہیں 5-6-7 سال میں اکارڈنگ ٹو فرائڈ. ایسے ہی ہے کہ یہ جو آپ جس گھر میں ہیں، جس بلڈنگ میں ہیں، یا جو بلڈنگیں آپ دیکھتے ہیں، اس میں جو انفیکٹ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ زمین کے نیچے ہے، جو نظر نہیں آ رہی ہوتی. وہ بنیادیں ہیں. اگر بنیادوں میں کوئی چیز غلط ہو جائے گی، غلط ہوگا، تو وہ بلڈنگ جو ہے وہ ناپائیدار ہوگی، اور نارمل حالات میں تو وہ کھڑی رہے گی، لیکن کرائسس، پرابلم، طوفان جب آئیں گے تو وہی بلڈنگ جو ہے وہ گرے گی. تو انسانی جو بچے کی فرائڈ کے مطابق جو بنیادیں ہیں وہ پہلے 5-6-7 سال میں جو ہیں وہ تقریباً بن جاتی ہیں. اس کے بعد پھر وہ وہی عمارت ہے جو زمین سے اوپر جو کھڑی ہو رہی ہے. لہٰذا اس کی بہت اہمیت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہاں پہ بعض دفعہ کچھ ایسے حادثے یا کچھ ایسا رویہ جو بچے کی، انسان کی شخصیت کے لیے اچھا نہیں ہے، اگر وہ وہاں پہ آ جائے گا تو اس کے نتائج جو ہیں وہ باقی عمر میں محسوس ہوتے ہیں، فیل بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دفعہ نتائج نکلتے بھی ہیں جو بعض دفعہ زیادہ سویئر قسم کے ہو سکتے ہیں. تو نفس اندر کی اس دنیا کو کہتے ہیں جو آپ کی ساری زندگی جو ہے آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتی چلی جاتی ہے. لہٰذا اس میں جو ریلیشنز ہیں، خاص کر جو پہلے شروع کے ریلیشن ہیں، ماں اور باپ کا رول اس میں بہت اہم ہے. وہ اور اس کے بعد پھر وہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ بہن بھائی اور وہ سارے جو ہیں، تو اور یہ ہوتا ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے. اندر کی دنیا ہر ایک کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فنگر پرنٹ جو ہیں، انگوٹھے کا یا آپ کی انگلیوں کے جو نشانات ہیں وہ صرف آپ ہی کے، تو ساری دنیا میں 2 انسانوں کے نہیں ملتے. اسی طرح سکے 2 بھائی، 2 بہن بھائی، سکے باپ اور بیٹا، سکی ماں اور بیٹی ایک جیسے نہیں ہوتے. ان کے اپنے اندر کی دنیا علیحدہ علیحدہ بنتی ہے. یہ یونیکنیس ہے. لہٰذا اس کو لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا کہ میرے اندر کی دنیا جو ہے وہ صرف میری ہے، وہ میرے بھائی یا بہن یا ماں یا باپ کی نہیں ہے. لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی جو ہے نا یہ اگر یہ ٹیسٹ ہے، جی یہ ٹیسٹ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ساروں پہ لاگو ہوگا. یہ ایسے ہوتا نہیں. آج کے سیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ لیٹ سے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ آج چلو لمبی سیر کرنے جنگل کی طرف چلتے ہیں. تو جنگل کے شروع میں جو ہے وہ وہاں پہ کچھ گائے بھینسیں بھی ہیں، بھیڑ بکریاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں. تو مجھے ان کے متعلق علم ہے.
تو میں جا کے ان کو تھپکی وپکی بھی دے سکتا ہوں، ان کے ساتھ تصویر بھی اتار لوں گا، کیونکہ وہ مجھے پتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اگر میں تھوڑا سا اور گہرے جنگل میں جاتا ہوں تو آل آف اے سڈن اگر مجھے وہاں سامنے ایک بھیڑیا نظر آ جاتا ہے، یا ایک ریچھ نظر آتا ہے، یا ایک بہت بڑا سانپ پگڈنڈی پہ رینگ رہا ہے، تو مجھے ان کے متعلق پتہ ہے، اور اب ظاہر ہے کہ مجھے پتا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، ان سے بچنا ہے، تو مجھے ان کو پتہ ہے۔ لیکن اگر میں اور اسی پگڈنڈی پہ آگے چلتا جاتا ہوں تو سامنے سے میری ہی طرح کا ایک انسان آ رہا ہے، مجھے اس کے متعلق کچھ بھی نہیں پتا، مجھے گائے بکری کا بھی پتہ ہے، بھیڑ کا بھی پتہ ہے، گھوڑے کا بھی پتہ ہے، سانپ کا بھی پتہ ہے، ریچھ کا بھی پتہ ہے، بھیڑیے کا بھی پتہ ہے، اور میں ان میں سے خود کوئی بھی نہیں ہوں، لیکن مجھے ان کے بارے میں علم ہے۔ لیکن سامنے سے جب ایک دوسرا انسان جو میری ہی طرح کا ہے، وہ بھی انسان ہے، مجھے اس کے متعلق کچھ بھی نہیں پتا۔ وہ بھیڑ بکری بھی ہو سکتا ہے، وہ بھیڑیا بھی ہو سکتا ہے، وہ ریچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ سانپ بھی ہو سکتا ہے، وہ گھوڑا بھی ہو سکتا ہے، یا ان ساروں کا مکسچر۔ تو یہ ایک دلیل اور مثال ہے کہ ہر انسان جو ہے، آپ اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے، اور اس کے متعلق آپ کو کچھ نہیں پتا، خاص کر اس کے اندر کی دنیا جو ہے اس کا نہیں۔ تو یہ جی من کی دنیا کا آج دوسرا سیشن تھا، تو ذرا اس مثال پہ غور کیے گا، تو انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا میں ساتھ۔ السلام علیکم۔